بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب سے میں بات کروں گا 2023 اپریل کا مہینہ ہے، کون سا سٹار لکی ہے اپریل کے اندر اور کس سٹار کے کیا ہو رہا ہے، اور جو اب سورج گرہن کی ہے اپریل کے اندر ہی سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کس سٹار پہ۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا سٹارز کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر اسٹریٹ فارورڈ میں آپ سے کویسچن، اپریل سٹار کس کا سٹار، کون سا زائچہ، کون سا ستارہ اوپر جا رہا ہے، کون سا نیچے آ رہا ہے؟ اپریل کے جو لکی زوڈک سائن ہے وہ ایک اپارٹ، لیکن اس وقت اپریل میں خاص طور کے اوپر ایک بہت بڑی زوڈیک کنجکشن بنی ہے، یعنی جو بروج کا آپس میں ملن ہوتا ہے نا، تو ان کی انرجی سے ملنے سے کچھ نئی چیزیں بنتی ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جیسے میوٹیشنز ہوتی ہیں نا، کہ ایک جو ہے وہ ریس یہ ہے دوسری اس سے ملنے، اسی طرح آسمان کے اوپر ہر وقت ایک چینج چل رہا ہے۔ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک سچویشن ایسی بنتی ہے کہ جو ساری طرف سے پازیٹیو ہوتی ہے، جیسے ہم وہ 7 کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ مہینے میں بنتی ہے۔ تو اب جس چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ 700 سال کے بعد بنی ہے آسمان کے اوپر، جو کہ اس اپریل میں ہونے جا رہی ہے۔ 5 راج یوگ اکٹھے ہو گئے۔ 5 راج یوگ اکٹھے ہوئے ہیں 700 سال بعد۔ 700 سال کے بعد، جی بالکل۔ اور یہ جو 5 راج یوگ ہیں، بیسیکلی یہ ویدک اسٹرولوجی کا ایک ٹاپک ہے۔ ہم راج یوگ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا کہ راج یوگ ہوتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے، اٹس دی لانگ ڈسکشن۔ جب فل رائز ہوتا ہے نا، یعنی پازیٹیو انرجی چاروں طرف سے آپ کو گھیرتی ہے، تو وہ راج یوگ اس کو ٹیکنیکلی یا عام زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ 5 جگہ کے اوپر آسمان میں یہ پازیٹیو انرجی کا فل رائز بن رہا ہے۔ 12 کے 12 سٹارز کو یہ جو ہے وہ انرجی دے گا۔ موسٹلی یہ لک سے ریلیٹڈ ہے، یہ فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، یہ لو اینڈ رومانس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ 5 موسٹلی میجر ٹاپکس ہی ہیں جس میں ترقی آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ راج یوگ بن رہے ہیں تو دنیا کی سیاست میں چینجز آ رہی ہیں، دنیا میں پاور سینٹرز بدل رہے ہیں۔ پاور سینٹرز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ طاقتیں، وہ پارٹیز جو لمبے عرصے سے کنٹرول کر رہی تھیں وہ اب پیچھے جا رہی ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے وہ اسٹیبلشمنٹس جن کی دنیا کے اوپر پکڑ تھی وہ اب کمزور ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں گے۔ اس کا باوجود یہ چیز بڑی اہم ہے کہ یہ ان کی پاور ختم نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی پاور ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو میرے پاس بھی بہت سارے کویسچنز آتے ہیں تو اس کا میں ضمناً جواب دے رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو 5 راج یوگ ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ یہ جو ہے ان کا اثر دنیا کے اوپر تو لوگوں کے اوپر تو پڑتا ہی پڑتا ہے، یہ دنیا کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، یہ نیشنز کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، یہ حکومتوں کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اب نام لے کے اور تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے کہ کون کون سی ہیں، کیا ہے۔ وہ 5 راج یوگ ہیں، لیکن وہ جن 4 سٹارز کے اوپر سب سے زیادہ اثر ڈالنے جا رہے ہیں، جس کا اثر خاص طور پہ اپریل، مئی، جون اور جولائی میں محسوس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ 4 ستارے جن کے ہیں یا 4 سٹارز کے اندر ڈیٹ آف برتھ ہے اپریل، مئی، جون، ان کا چینج ہونے جا رہا ہے۔ اپریل، مئی، جون اور جولائی، یہ 4 مہینے ان کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے سارے سٹارز کے اوپر اثرات، سارے سٹارز پہ۔ سارے سٹارز کے اوپر، لیکن 4 کے اوپر بہت زیادہ آئیں گے۔ ان میں ایک سٹار ہے کینسر۔ کینسر انہوں نے بڑی مشکل دیکھی ہے جی۔ کینسر بڑا خوبصورت سٹار ہے، کینسر کے اندر اسٹیٹکس بہت زبردست ہے، انرجی بہت اچھی ہے، رومانٹک بہت ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ اپنے رشتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کینسر سے مراد سر جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے جون 21 سے جولائی 22، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کینسر سٹار ان کا بنتا ہے۔ اور کیا کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ اپریل کے بعد وہ دیکھیں۔ ان کی جو کنجکشنز میں بن رہا ہے وہ وینس بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ آ گیا، اس کے علاوہ مرکری ان کی بہت زبردست جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر آ گیا، جوپیٹر ان کا بہت زبردست پوزیشن کے اوپر آ گیا۔ تو اس سے اندر ایک چیز تو ہے پرسپیرٹی،
خوشحالی ان کی آ رہی ہے. ان کا پازیٹیو مٹیریلزم بن گیا. پازیٹیو مٹیریلزم مینز لیونگ سٹینڈرڈ کی اپلفٹنگ. ان کی اپلفٹنگ آف دا لیونگ سٹینڈرڈ, یعنی گھر, گاڑی, سٹینڈرڈ آف لیونگ بیٹرمنٹ, وہ ان کا بن جائے گا. ان ایکسپیکٹڈ منی کے چانسز ہیں. تعلیم کے حوالے سے ترقی ہے. اوور آل چیزیں ان کے حق میں آئیں گی. یہ لوگ سینسٹیو ہو گئے تھے. کینسیرین کے ساتھ رولا یہ رہا ہے کہ یہ لوگ سینسٹیو ہو گئے تھے. سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ اپنے بزنس کو, اپنی نوکریوں کو, اپنی چیزوں کو اتنا پرسو نہیں کر پائے. کچھ مایوسی کا اینگل ان کے اندر آ گیا. مشکلات تو دیکھی ہیں ظاہر ہے انہوں نے بڑا لمبا عرصہ, لیکن اب ان کے جو حالات ہیں وہ تیزی سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں, تیزی سے اچھے ہونے جا رہے ہیں, اور زیادہ وقت ان کو اب نہیں لگے گا چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے. باعث برکت ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ریلیجس ٹریول ان کے جو ہے نا اگر بنتے ہیں اس مہینے میں, جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, تو پھر ان کی زندگی میں بڑی ڈراسٹک اور بڑی پازیٹیو چینج آئیں گی. اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ بڑا ساری پازیٹیو ماشاء اللہ. اب جو دوسرا سٹار ہے جن کے اوپر یہ اس وقت تعداد بڑے سٹرانگ ہیں, جن کے اوپر اثرات بڑے اچھے آ رہے ہیں, ان کے بھی جی وینس. اس کا بتا دیجیے کون سا اسٹار. یہ جیمنائی. جیمنائی سے مراد یعنی کہ جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے مئی 21 سے لے کے جون 20 تک. جی جیمنائی میں جب یہ راج یوگ بن رہے ہیں نا, تو ان کی خاص طور پہ وینس کی پوزیشن. وینس بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو جو ہے نا وہ محبت کا ستارہ کہتے ہیں, محبت کی دیوی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کے اسپاؤس ہوڈ ریلیشن شپ, آپ کی لائف میں محبت, آپ کے جو آئیڈیلز, آپ کی جو اس میں صرف آئیڈیل وہ محبت نہیں ہے جو ہم یہ جو ہے کنونشنل محبت ہے. محبت سے مطلب ہے آپ کے دوستوں میں آپ کو مخلص لوگ ملیں گے. محبت سے مطلب ہے کہ آپ کو بیک اپ کرنے والے لوگ ملیں گے, چاہے وہ سیم جینڈر میں ہوں چاہے وہ اپوزٹ جینڈر میں ہوں, اس کے اوپر اس کا اثر ہی نہیں پڑتا. آپ کی زندگی بدل رہی ہے. جیمنائی کی زندگی میں بڑی زبردست چینجز آ رہی ہیں. محبت کے معاملات میں انہوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے. ممی پاپا مان ہی نہیں رہے تھے, اب شاید ممی پاپا مان جائیں. تو مالی حالات بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں. تھوڑے سے جذباتی بھی ہو گئے تھے, تھوڑا غصہ شصہ بھی آ رہا تھا, آج کل وہ بھی کم ہو رہا ہے. نوکریاں, پیسہ, شہرت, مقبولیت, چیزیں بڑی اچھی ہیں. لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بھی آ جائے, محبت بھی اٹ موسٹ لیول پہ ہو نا, تو بندہ پھر غلط طرف جا رہا ہے. تو بعض اوقات غلط طرف پہ اگر چلا جائے تو وہ نقصان دیتی ہے. اس وقت ان کو ایک ہی چیز ہے جیمنائی کے لیے, اسٹے پازیٹیو, اسٹے اسپرچول, اسٹینڈ ود دا گاڈ, یو ول گیٹ وٹ یو وانٹ. اب جو ہے وہ دوسرا ان کا یہ آپ کو ایک اور چیز ہے جیمنائی میں, ورکنگ لوڈ یا ورک لوڈ ان کا بڑھ رہا ہے. تو ورک لوڈ کو اپنے اوپر دباؤ نہ سمجھیں. وہ جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مشکل اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو مشکلوں کو قابو کر سکتے ہیں. اللہ حالات مشکل ان لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہے جو ان مشکل حالات سے گزرتے ہیں, پھر اللہ ان کی فیم بناتا ہے. مشکل حالات سے گزرنے کے بعد جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اتنے مشکل حالات میں یہ بندہ سروائیو کر گیا, واو, سو دیٹ واو ورتھس, اس واو کی ورتھ ہے. وہ جو عزت, وہ جو قدرت آپ کو دے رہی ہے نا, دیٹ از دی ورتھ. اب صرف ایک کام کرنا ہے, اللہ کے قریب رہیں, ڈاؤن فال کی طرف مت جانے دیں اپنے آپ کو, مایوسی میں مت جانے دیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, یہ 4 مہینے یو ول سی اٹ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تیسرا سٹار ہے جی ورگو, یعنی کہ جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 اگست سے لے کے ستمبر 22 تک. جی ان کو جو ہے نا یہ بہت شاندار فائدہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ان کا جو مین چیز ہے وہ ان کا 7واں گھر ہے, اور 7ویں گھر میں ان کی فیملی اور ان کے فائنینسز دونوں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. یہ محبت اور شادی شدہ زندگی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ہل جل لائے گا. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو کامیاب ہوں گے, اگر آپ نگیٹو ہوں گے تو پھر مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن دونوں ہو سکتے ہیں, کیونکہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی نگیٹیوٹی, لسٹ کی پیک, ان کی جو ہے وہ اپنی چیزوں سے ہٹنے کا جو ہے وہ آئیڈیا وہ ان کا زیادہ ہو سکتا ہے. سو
اگر پازیٹیو رہیں, میں اگین وہی بات کرتا ہوں, اللہ کے قریب رہیں گے تو روشنی آپ کی زندگی میں رہے گی, کیونکہ اللہ کہتا ہے واللہ نور السماوات والارض. تو ان کی شخصیت کے اندر بڑا خوبصورت نکھار آ رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں نا محبت بڑی خوبصورت چیز ہے, انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے. دس از دا ٹائم ٹو چینج ود ان دا سیلف. اور شادیوں کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے, میٹنگز, ڈیلنگز, بزنس, فائنینس, ٹیچنگ, یہ ساروں کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن وینس کی پوزیشن ایک اور چیز ہوتی ہے. وینس کی پوزیشن کا ایک بہت خوبصورت جو اس کا فروٹ ہے نا, وہ اولاد کی طرف سے خوشی ہے. یعنی اسپاؤس ہوڈ اپنی جگہ صحیح, لیکن وینس کی ایک جو انرجی ہے وہ انسان کو اولاد کی طرف سے, یعنی وہ لوگ جن کے اولاد کے مسائل ہیں, وہ لوگ جن کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے, وہ لوگ جن کو اولاد کے پیدا ہونے میں کوئی پریشانی ہے, وہ لوگ جن کے کسی بھی طرح کا اولاد سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, وہ تو 100% انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی سے ٹھیک ہونے جا رہا ہے. اور یہ عرصہ ان کے لیے اچھی خبریں آتی رہیں گی, اور یہ ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم بننے جا رہا ہے. چوتھا سٹار جس کے اوپر یہ اس کا اثر سب سے زیادہ ہو رہا ہے, پائسز کی زندگی میں بڑا زبردست عروج آیا. پائسز کی زندگی میں بڑا شاندار ایک ان کا سپین بنا, ان کا پہلے بھی راج یوگ بنا. لیکن اس سے پہلے اب جب بات کرتے ہیں ہم پائسز کے اوپر عروج آ گیا جی, تو پائسز نے کوئی بڑا لمبا عرصہ مشکلات بھی دیکھی ہیں. پائسز وہ لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 فروری سے لے کے 20 مارچ تک, ان لوگوں نے بڑا مشکلات دیکھی. مشکلات انہوں نے پہلے پچھلے سالوں میں بہت دیکھی ہیں سر, تھوڑی نہیں دیکھی. بزنس ان کے ڈاؤن تھے, چیزیں ان کے اوپر تھیں, لیکن یہ لوگ ان کے اندر اسپرچویلٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, ان کا اللہ سے کنیکشن بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں رہے, وہ دنیا نے دیکھا پھر وہ اعلیٰ عہدوں پہ آئے بھی. ان کی جو ہے وہ چیزیں بہت زبردست ہونے جا رہی ہیں آنے والے وقت میں. درمیان میں 2-3 ماہ ان کے اوپر پھر ڈاؤن فال آ گیا, پھر وہ مایوسی سوچیں آئے ساڈا کی بنے گا. تو وہ جو انسان جب یہ کرتا ہے نا, تو وہ اٹس کائنڈ آف گلا جو اللہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جو ہے نا وہ اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں نا, جیسے رسالت میں آپ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں. اور یہ جو مسکراہٹ ہے, اس کے بارے میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. رسالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو تو تمہیں کوئی چیز دنیا کی گرا نہیں سکتی. تو آپ کی اسٹرینتھ آپ کی مسکراہٹ میں ہوتی ہے. سو اس وقت ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, اس وقت ان کی چیزیں بہت اچھی ہیں, فائنینشیلس بہت اچھے ہیں, نوکریاں ان کی بہترین, ڈریم جابز مل رہی ہیں. ٹریولنگ میں خاص طور کے اوپر ان کو امیگریشن میں فائدہ ہو رہا ہے, اسٹڈی میں ان کی ایلیویشن ہو رہی ہے, ان کے کاروبار میں نہ صرف ترقی ہو رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, بلکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے برانڈز لے کے چل رہے ہیں, وہ لوگ جو ڈیزائننگ کے شعبے سے ہیں, ان کی چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ خاص طور کے اوپر میڈیسن میں سرجری میں, اور سرجری میں اسپیشلی کاسمیٹک سرجری کے جتنے لوگ ہیں, they will see it how table is getting turned. ماشاء اللہ جی, بڑی اچھی سر آپ نے باتیں کی. سر اب آپ کی جائے سے کچھ کویسچنس. جی ضرور. یہ سر غزالہ شمیم ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ڈاٹر کا نام ندرت ممتاز ہے, بورن 22/1/91, اسٹل ناٹ میرڈ. اللہ ضرور کرم کرے گا جی. ندرت این ویسے ہی ایئر سائن ہے, تو تھوڑا سا دباؤ ضرور ہوتا ہے. ان کو زیادہ ضرورت ہے اسپرچویلٹی کی, ان کو زیادہ ضرورت ہے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی. میں زیادہ پڑھائی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جی. بہت زیادہ پڑھنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ پنجابی دے میں کہنا ہونا کہ جی پڑھن نال فرق نہیں پیندا, پھڑن نال فرق پیندا ہے. اللہ دا لڑ پھڑ لو تو تانوں کھ نہیں ہوئے گا, تے جے اللہ تو دور ہوو گے تو پھر جنہ مرضی پڑھ لو پھر کھ نہیں ہونا. میں ایک چھوٹی سی اگر مثال دے دوں, میں تھوڑا سا اس کے اوپر کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے, گلاس میں پانی ہے, سامنے پڑا ہوا ہے, آپ تسبیح نکالیں اور 10,000 دفعہ 10 لاکھ دفعہ کچھ بھی پڑھ لیں, حق پانی یا پانی پڑھ لیں, تو اس کے بعد آپ کی پیاس بجھے گی. پیاس تو تب بجھے گی جب آپ پانی پئیں گی. سو دس از دی کورس آف نیچر. وین یو آر کنیکٹیڈ ٹو دا گاڈ, ڈیفینیٹلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر اللہ نور ہے تو آپ کے اندر کے اندھیرے, آپ کی مایوسیاں, آپ کے جادو, آپ کے ٹونے, آپ کی سارا کچھ, آپ کی لیکنگز, آپ کی پرابلمز, وہ اللہ کے قریب جانے سے حل ہو جائیں گی, کیونکہ روشنی اپنا آپ بتاتی ہے.
سو گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ. ان کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی کے عادات جو مجھے لگ رہے ہیں تھوڑی ڈیلے ضرور ہے لیکن ہوگی اچھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے نہیں فرمائے. سر یہ نام انہوں نے لکھا ہوا ہے میاں ذکریہ نام ہے ان کا. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 2/2/2011 اور وہ اپنی شادی کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. 2 فروری. تو یہ انہوں نے آپ نے ابھی بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر تھوڑی سینسٹیوٹی ہے, چیزیں انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو جب سینسٹیو ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں. ویسے تو جو ان کا ذکریہ نام ہے نا, جی جی, اور 2001. 2001. ہاں, تو ڈیپ ڈاؤن رومانٹک آدمی ہے, ابھی تو کوائٹ ینگ ہے. تو 21-22 سال میں اللہ خیر کر دے گا, شادی ہو جائے گی. تھوڑا سا پہلے پیسے کما لیں, پیسے کوئی لائف کو سیٹ کر لیں, کیونکہ اس وقت جو مین اعداد ہیں وہ آپ کے فائنینشیلس کے ہیں اور کیریئر کے ہیں. گو فار دیٹ, شادی ہو جائے گی, اللہ خیر رکھے گا. اللہ خیر رکھے گا. سر نیکسٹ ہیں جی ان کی, وہ کریں میری بیٹی کا نام ہے سیدہ گل زہرا, مدر کا نیم ہے مسرت زہرا, اور ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 24 دسمبر 1999 لاہور, اور ٹائم ہے 11:15 AM. فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. سادات کو تو ویسے میں نے سادات کو تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیں نا کہ وہ کون ہے, وہ کس کی بلڈ لائن سے ہیں, تو بس صرف کنیکٹیوٹی اپنی پیدا کر لیں. تو وہ جیسے وہ ایک کہانی ہم نے بھی پڑھی تھی کہ وہ شیر کا ایک بچہ بھیڑوں نے پالا, تو ایک دفعہ وہاں پہ شیروں نے حملہ کیا تو وہ بھیڑیں بھاگ گئیں, تو شیر کا بچہ بھی بھاگ رہا تھا. تو شیر کو بھیڑیں بھول گئیں, اس نے شیر کے بچے کو پکڑا, اس نے کہا ادھر آ, تو میرے ارگ ہے. اللہ نے سادات کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں. تو خود سے اگر پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی بروکن چین ہے, کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. باقی ان کے لیے تو سب سے بہترین چیز ہے کہ یہ درود پاک پڑھیں. درود پاک جب رسول اللہ اور ان کی آل پہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو سادات کو ویسے ہی ملتا ہے. پوری کائنات میں جو بھی درود پاک پڑھیں گے محمد اور آل محمد پہ, تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں, جو آل ہیں, جو ان کی بلڈ لائن ہے, ان کو تو اس میں سے نور ویسے ہی ملے گا. تو بس درود پڑھیں, رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, اور ویسے جو عادات کے مطابق اگر صرف سورہ محمد ونس ان ویک بھی پڑھ لیں گی, ونس ڈیلی پڑھ لیں, تو کچھ دن میں شی ول فیل کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. سر نیکسٹ ہے جی مائی نیم از ثنا, ڈیٹ آف برتھ ہے ثنا نام ہے ان کا, ڈیٹ آف برتھ ہے 29 فروری 1996. اپنی پرسنالٹی فیوچر اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. ثنا, ان کے جو عادات ہیں نا, یہ ان کی جو طبیعت ہے اس میں تھوڑی سی حیصل ضرور ہے. کوشش کرتی ہیں کام کو جلدی کرنے کی, جس کی وجہ سے کام الجھتے ہیں. دوسرا, ان کے پلانس سٹیٹک نہیں ہیں, یعنی ایک پلان شروع کرتی ہیں, اس کے بعد وہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے, پھر تیسرا. ان کو اس وجہ سے ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے دباؤ ہے. اگر یہ مونو ٹاسکنگ کی طرف آ جائیں, کیونکہ شی واز بورن مونو ٹاسکر, تو ایک کام کو ایک وقت میں پورے دھیان سے کریں, شی کین کریٹ میریکلز. سر کوئی اینڈ پہ کوئی اچھی بات, کوئی میسج, کوئی پیغام کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے جن کے مسئلے مسائل مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. سر ابھی میں نے بتایا کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں اور کوشش کریں کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری کریں, ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے, انسان بدل نہیں سکتا. انسان اگر کسی کو بدل سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. تو گیٹ کنیکٹڈ. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, طاقت دی ہے, وجدان دیا ہے, تو کچھ نہیں نہ کر سکتے تو شکر گزاری کر لو, شکریہ ہی ادا کر لو کہ مالک تیرا بڑا شکریہ, تو سانو دتا ہویا تو تیری مہربانی ہے. بس دیٹس اٹ. شکرانے سے بڑی اور کوئی طاقت ہی نہیں ہے. وہ جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, کہ جب تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو تو تمہیں کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کوئی چیز گرا نہیں سکتی. کیوں کہ مسکراہٹ شکرانہ ہے, اس کے دیے ہوئے دکھوں پہ مسکرانا, اس کی دی ہوئی مشکل حالات کے اوپر مسکرانا کہ مالک ہم تیرے کیے پہ راضی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا
کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو راستہ نہ دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے. یہ ناممکن سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ نے دیکھا جو بات کی سید حیدر جعفری صاحب نے, یہ آپ اپنے دل میں سر جھانکیں, آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دل کے اندر اگر آپ روشنی لے آئیں گے تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور سب سے بڑھ کے جو بات کی 700 سالوں کے بعد جو 4 سٹارز میں تبدیلیاں آ رہی, یعنی کہ 7 صدیوں کے بعد جو اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور سب کی سب پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. ڈاکٹر سید حیدر جعفری صاحب کو اور عاطف مجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.